پیر داڑھی کٹ کے بیٹھا پھر بھی مرید، پیر نماز چھوڑ کے بیٹھا پھر بھی مرید، پیر عورتوں سے قدم دبوا رہا ہے پھر بھی مرید، پیر جو ہے بے حیائی اور بے غیرتی کے پاٹ لیک رہا ہے پھر بھی مرید، ختم نبوت پہ حملہ ہوا یہ پیر 10 سے بس نہ ہوئے پھر بھی تو مرید، جہاد کی مخالفت کرے ایسے پیر پھر بھی تو ان کا مرید، سنت شریعت کی دھجیاں اڑائے پھر بھی تو مرید۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے علی بن عثمان اجویری رضی اللہ تعالیٰ، اور زمانے میں آپ کی فیوز و برکات دیکھ کر لوگوں نے، دنیا نے آپ کو کہا داتا، زیادہ بانٹنے والا، زیادہ فیض دینے والا۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کے اندر جب تشریف لائے تو یہاں بہت زیادہ لوگ سکھوں کے پیچھے ہیں، پنڈتوں کے پیچھے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں، لوگ جوگی اور جادوگروں کے ساتھ لگے ہوئے۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے لوگوں کا خاتمہ کیا اور ولایت کے زور پر ان کو بٹھایا اور سنت اور اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ جس چیز کو سمجھانا مقصد ہے کہ داتا صاحب کو اگر سمجھنا ہے، کسی بزرگ کو بھی سمجھنا ہو، کسی شخصیت کو سمجھنا ہو تو ان کے پاس جاؤ، اگر وہ حیات ہیں تو ان کے پاس جاؤ، اگر وہ رحلت فرما گئے ہیں تو ان کے شاگرد مرید ساتھی ڈھونڈو، اگر وہ نہیں ملتے تو ان کی کوئی کتاب ڈھونڈو، ان کی کوئی تحریر ڈھونڈو، اگر وہ تحریر مل جائے اس سے بزرگوں کا پتہ چلتا ہے کہ بزرگ کیا فرماتے تھے، کس درجے کے بزرگ تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی، اور وہ کس طرح اللہ کو مناتے رہے، اور کتنے بڑے وہ ولی تھے اور شان والے تھے۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب شریف جب ہم آپ کی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے داتا صاحب جس چیز کو لے کے آئے ہیں، علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، حضرت صاحب نے سب سے پہلے علم کی طرف آئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے اطلبوا العلم ولو بالسین، آپ حضور کی حدیث لائے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ 3 چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے اور بڑی اہم چیزیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، دوسرا فرمایا حضور کے فرمان کو مضبوطی سے تھامنا، تیسرا کہا اجماع امت کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صوفی کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ داتا صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ہفتے جمعرات داتا صاحب پہنچے تھے اور داتا صاحب پہنچ کر داتا صاحب کی تعلیمات سے، آپ کی جو تعلیمات ہیں اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ داتا صاحب کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھیں۔ فرمایا قرآن، نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ داتا صاحب اپنے پاس آنے والوں کو حضرت صاحب کیا سکھاتے؟ آپ سب سے پہلے ان کو علم دین دیتے، آپ ذکر نہیں دیتے، بٹھائے رکھتے، عالم بننے کے بعد پھر آپ ان کو ذکر کی طرف لاتے۔ ایک درویش آپ کی محفل میں بیٹھا ہے، وہ پکا ذکر والا تھا، آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو پڑھنے پہ لگا، اور پڑھنا اوکھا کم ہوتا ہے، وہ پڑھے بھی صحیح تھے اوکھا بھی ہوئے۔ حضرت صاحب اب ایک دن درس دیتے ہوئے، فقہ کا درس دے رہے ہیں، اور دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی
ऊंटों की ज़कात के मुतालिक बिन्त लबून, हिक्का, महाज, इनकी कितनी कितनी ज़कात बनती है। मलाक कहता है रोज जिक्र सिखाओ। आप फरमाया बैठ जा, बैठ जा। फरमाया मुझे तो ये बता, तेरे पास कोई बंदा आए और आकर कहे कि हजरत साहब हम आपके मुरीद होते हैं और हमें हमारे ऊंट हैं और उन ऊंटों के ऊपर ज़कात इतनी इतनी कितनी बनती, आप बताएं। कहते तेनों नहीं आएगी तो खाक रसेगा, जब तुझे आएगी नहीं तो क्या बताएगा? बताओ फिर तेरी सूफियत किधर गई, तेरा जिक्र किधर गया, फिर तुझे क्या फायदा होगा? ना ऐसी सूफियत अल्लाह के यहां कबूल नहीं। पहले इल्म सीख, बाद में जिक्र सिखाएं। पहले इल्म सीख, बाद में जिक्र सिखाएं। ये है दाता साहब। ये मलंगा में जाके पूछो ना जिन्हें खड़े ने, नमाज सुनाओ। हर जुमरात जो पहुंचे होते ना, इनसे गिरबान से पकड़ के बिठाओ। अरे दाता साहब आने वालों, पता है दाता साहब क्या कहते हैं? आप तो फिक्र के वसाइल समझाते हैं, आप तो ऊंटों की ज़कात के मुताबिक समझा रहे हैं, आप तो विरासत के मुताबिक समझा रहे हैं, आप तो बता रहे हैं कि जमाए उम्मत जब तक ना हो उस मसले पर आपने आगे वाला जाना ही नहीं है, उसी मसले पे खड़े रहना है। कोई कहे कुरान में ये आया, बोले इजमाए उम्मत क्या है? बोले हदीस में आया है, बोले इजमाए उम्मत क्या है? बात यह है कि जब इजमाए उम्मत आ जाए तो फिर आगे चलना। तो जाने भला इनकी इनको क्या पता इजमाए उम्मत किसे कहते हैं? अब सुनिएगा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन्नत के पाबंद थे। इल्म होता है तो सुन्नत आती है मेरे दोस्त, इल्म ना हो तो सुन्नत शरीयत का पता ही नहीं चलता। आप बड़े जबरदस्त गैरतमंद थे सुन्नत के मामले में। इस सूफियानों जैसे ने पूछो, सूफी जवाब में पता क्या कहते हैं? अस्सी जिक्र वाले लोग अस्सी इस पासे नहीं आते। सब लोगों ने, पीरों ने अपने मुरीदों को इसी बात पर बिठाए रखा। आज सबसे बड़ी खराबी यह है कि बंदे बुजुर्गों के पास जाते हैं, बुजुर्ग भी उस तरह का बुजुर्ग होता है जिन्होंने आप भी कख नहीं आंदा होता। इस तरह के लोगों से बच के अपने आप को बचा के दाता साहब को मानना है तो उन लोगों की तरफ जाओ जो लोग शरीयत पर अमल करते हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं। फिर उन लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद होता है। देखो खैरें हो जाएंगी। हजरत दाता साहब ने हजरत असलम राई, एक बुजुर्ग है, उनके हवाले से लिखा है, फरमाया 40 साल बुजुर्गों ने सफर किया है। कितने साल? अक्का बोलो भाई, कितने साल? 40 साल सफर में रहे और 40 साल बुजुर्गों की नमाज बाजमात कज़ा नहीं है। नमाज बाजमात कज़ा नहीं है। जब नमाज बाजमात 40 साल सफर में रहने के बावजूद भी नहीं हुई, उनसे किसी ने पूछा, उनका कमाल यह था कि उनकी राई कहते बकरियां चराने वाला, उनके पास बकरियां थी, वो बकरियां छोड़ कर ना चले जाते थे। बकरियां चराते थे भेड़िए, भेड़िए बकरियां चराते, हजरत साहब बकरियां छोड़ के चले जाते। वो भेड़िए उनको इकट्ठा करके कुएं पे ले जाते, पानी भी पिलवाते बकरियों, बिखरने से भी, बिछड़ने से भी, भागने से भी बचाते, उनकी हिफाजत करते। कोई बाहर से कोई हमला ना कर दे उससे भी हिफाजत करते। वो सारे भेड़िए इस कदर ख्याल करते बकरियों का। किसी ने पूछा, हजरत साहब इतने बड़े वली हो, दाता साहब लिख रहे हैं भाई उनके बारे में, इतने बड़े वली हैं, हजरत साहब ये रुतबा किस वजह से आया? कहा मुझे और कोई खबर नहीं, मैंने नमाज बाजमात की पाबंदी की है, अल्लाह ने ये इनाम अता फरमा दिया। क्या समझ के बैठे दाता साहब? उत्थे अजान हो, दाता साहब मस्जिद में अजान हो रही होती है, ऐसे खड़े में दाता लेके जाना कोई ना, इधर मलंग बैठा है, उधर दाता साहब की मस्जिद में अजानें पड़ी जा रही हैं, इधर जूतियों पर हजारों लाइन लग लोग खड़े होते हैं, उधर नमाजें अल्लाह अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आ रही होती है, उधर नहीं जाते। किस दाता को मानते हो? किसको बड़ा मानते हो? दाता को मान लिया अपने मन के मुताबिक, दाता की नहीं मानी जो वो कह रहे हैं।
ہم نے ان کی مانی ہوتی آج دھکے نہ کھاتے، ان کی مانی ہوتی آج ہم ذلیل نہ ہوتے، ان کی مانی ہوتی آج ہم ایسے در بدر نہ بھٹکتے ہوتے، ان کی مانی ہوتی تھے 2 نمبر پیروں کی دکانیں بند ہو جاتی، سنت اور شریعت کا بول بالا ہوتا۔ کشف المحجوب 183 نمبر صفحہ پر داتا صاحب لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال مجاہدہ کیا ہے۔ اس مجاہدے میں نے سب سے زیادہ جس چیز کو مشکل پایا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سنت کی پابندی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہم داتا کو بھی مانتے ہیں، بولے ہم داتا کی بھی مانتے ہیں۔ آؤ آپ سنیے گا، آپ اس کے لیے کہتے ہیں بایزید بستامی اپنے ساتھیوں کو فرمایا، ساتھیوں آؤ ہم چلتے ہیں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے۔ حضرت صاحب نے جوتا ہی نہیں پہنا، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہے، چلتے 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 جب پہنچے، وہ اللہ کا ولی مسجد سے نکل رہا تھا اور نکلتے ہوئے قبلہ رخ اس نے تھوک دیا۔ آپ کا اس کا فاصلہ تھا، آپ نے وہیں روک کر ساتھیوں کو کہا چلے واپس، چلے واپس۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب جوتے نہیں پہنے آپ نے، حضرت صاحب اتنا سفر کیا ہے، اتنی عقیدت سے آ رہے ہیں، جب وہ بزرگ سامنے آئے ہیں آپ واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس چلو، ایک ولی کوئی نہیں۔ داتا صاحب لکھ رہے ہیں بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، فرمایا واپس چلو ولی نہیں ہے۔ حضرت کیوں؟ فرمایا سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ سنت کو اتنا چھوٹا سمجھنے والے، سنت اور شریعت کو اتنا معمولی سمجھنے والے، پیر داڑھی کٹ کے بیٹھا پھر بھی مرید، پیر نماز چھوڑ کے بیٹھا پھر بھی مرید، پیر عورتوں سے قدم دبوا رہا ہے پھر بھی مرید، پیر جو ہے بے حیائی اور بے غیرتی کے پاٹ لیک رہا ہے پھر بھی مرید، ختم نبوت پہ حملہ ہوا، یہ پیر 10 سے بس نہ ہوئے پھر بھی تو مرید، جہاد کی مخالفت کرے ایسے پیر پھر بھی تو ان کا مرید، سنت شریعت کی دھجیاں اڑائے پھر بھی تو مرید۔ داتا صاحب کہتے ہیں یاد رکھ، جو سنت چھوڑ کے بیٹھا ہو وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ واپس چلو، وہ مریدوں کو ساتھ لیا، واپس ہو گئے۔ یہ کیا تربیت کی جا رہی ہے؟ آج ہاتھ بنے سارے داتا صاحب پہنچے نے، بھائی داتا صاحب جاننے سے پہلے داتا صاحب کو جانو کہ وہ شخصیت کیا تھے، کتنی غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی ان کے اندر تھی۔ اب سنیے گا آگے، جب واپس آئے نا، اب انعام، اگر ہم نے یہ بات مانی ہوتی تو ہمیں کتنا انعام ملتا، سنے ابھی۔ سارے دے آگے جھکے پہنے تھے، سارے دے ہاتھ چمی پہنے تھے، ہر کسی نے منی پہنے۔ جب واپس آئے نا، سنیے گا، واپس آئے بایزید بستامی داتا صاحب کہتے وہ لیٹ گئے، سوئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے زیارت کرواتے ہوئے کہا بایزید میری سنت کے چھوڑنے والے پر تو نے ناراضگی کی نا، غصہ کیا نا، اس کو نہیں ملا نا، دیکھ انعام کی صورت میں نے تجھے دیدار کروایا، دیکھ تیرا مقام کیا ہوتا ہے۔ تیرا مقام یہ ہے جو تیری زیارت کو نہیں آئے گا اس کو ولی نہیں بنائیں گے۔ یہ جو ہر چیز دبائے جاتے ہیں، ہر چیز رگڑی جاتے ہیں، کیا بتاؤں تجھے،